بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک طبی چینل ہے اور اسے خود بھی سبسکرائب کیجیے اور باقی دوستوں تک بھی شیئر کیجیے تاکہ یہ طبی معلومات بہت سارے لوگوں تک پہنچتی رہیں اور وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کالی کھانسی، جسے ہم ہوپنگ کف بھی کہتے ہیں اور پرٹوسس بھی کہتے ہیں۔ اسے ہوپنگ کف اس لیے کہتے ہیں کہ کھانسی کا دورہ اس میں اتنا شدید ہوتا ہے کہ کھانستے کھانستے پھیپھڑوں کی تمام ہوا جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، اور پھر جس سپیڈ کے ساتھ باہر سے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہم ہوپ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے ہوپنگ کف کہا جاتا ہے۔ اور کالی کھانسی کہنے کا مقصد اس بھی اس لیے کہا جاتا ہے جب کھانسے کھانسے بہت ساری ہوا ہمارے پھیپھڑوں سے خارج ہو جاتی ہے اور ہمارے خون کے اندر آکسیجن لیول جو بہت کم ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہمارا چہرہ جو ہے وہ تقریباً سیاہی میل سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کالی کھانسی بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ کالی کھانسی جو ہے وہ صرف بچوں کا مرض ہے۔ نہیں دوستو، اب یہ بڑوں لوگوں کو بھی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں میں یہ کالی کھانسی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے اندر اس کے خلاف امیونٹی نہیں ہوتی، قوت مدافعت نہیں ہوتی، اور جبکہ بڑے لوگ جو ہیں جنہوں نے پہلے اس کی ویکسینیشن لگوا چکے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ اس لیے یہ کالی کھانسی کا اٹیک ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کالی کھانسی کے خلاف جو اینٹی باڈیز پیدا ہوئے تھے یا قوت مدافعت پیدا ہوئی تھی وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ مرض بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ مرض جو ہے ایک متعدی قسم کا مرض ہے۔ یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا سے یہ مرض لگتا ہے جسے بارڈ ٹیلا پرٹوسس کہتے ہیں۔ یہ دراصل کسی بھی شخص جس کو یہ کالی کھانسی ہوتی ہے، جب وہ کھانستا ہے تو یہ بیکٹیریا ہوا میں خارج ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ سانس لیتے ہیں تو یہ بیکٹیریا جو ہے ان کے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں کی نالیوں کے اندر موجود جو سیلیا ہے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے، اور اس کا انکوبیشن پیریڈ جو ہے، یعنی یہ اپنا اثرات جب یہ ظاہر کرتا ہے تو اس کے لیے 7 دن کا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ 7 دن کے بعد مریض کو پہلے ہلکی سی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرض کالی کھانسی ہے یا عام کھانسی ہے۔ اس کی شروع کی علامات یہ ہوتی ہیں: ناک سے پانی بہتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، بخار ہوتا ہے، ہلکی ہلکی کھانسی ہوتی ہے، اور اسے عام طور پر اطباء کرام تو بلغمی کھانسی سمجھ لیتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات اسے عام طرح کی کھانسی سمجھ کے اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اس کھانسی کا اٹیک ہو جاتا ہے تو 2 ہفتوں کے بعد اس میں شدت آ جاتی ہے، اور اب مریض کے دورے جو ہیں بہت شدید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو رطوبات جو ہے پھیپھڑوں کے نالی میں پیدا ہوئی تھیں، اب وہ اکٹھی ہو کر بڑی نالی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ رکنے والی کھانسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور کھانستے کھانستے مریض کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ناک سے جو ہے وہ کبھی بند ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے بھی سفید رنگ کی لیس دار قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے۔ اور ہم نے اکثر دیکھا کہ بچوں میں یا بڑوں میں جب یہ کھانسی ہوتی ہے تو یہ مادہ کی اتنی تار ہوتی ہے، یہ زمین تک جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچوں کے اندر یہ اٹیک کھانے کے بعد زیادہ ہوتا ہے، اور جب تک بچے کو قے نہ ہو جائے اس کی کھانسی رکتی نہیں ہے۔ یہی حالت یہ بڑوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مائیں جو حاملہ ہیں ایسے لوگوں سے دور ہیں جو ان کو کالی کھانسی کا اٹیک ہے، یا وہ لوگ جو حاملہ خواتین کے نزدیک رہتے ہیں انہیں کالی کھانسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بیکٹیریا جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ متعدی قسم کا مرض ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ اس لیے حاملہ خواتین کو خاص طور پہ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ وہ حمل کے دوران جو ہے وہ کالی کھانسی کا انجیکشن لگوائیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس مرض سے بچتے وہی لوگ ہیں جن کے اندر اس کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں مبتلا وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر وہ بچے جن کی عمر 12 ماہ ہے،
क्योंकि 12 माह तक तो इसकी वैक्सीनेशन होती ही नहीं है। इससे बच्चों के अंदर काली खांसी के जो बैक्टीरिया है उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ नहीं होते, उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होती। या जैसे मैंने बताया कि बड़े बच्चे जो हैं जिनको, या बड़े लोग जो हैं जिनको पहले काली खांसी की वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अंदर इसकी एंटीबॉडीज़ कम हो जाते हैं काली खांसी के ख़िलाफ़, और काली खांसी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी कम हो जाती है, इसलिए उनके अंदर भी ये अटैक हो जाते हैं। अब तिब के अंदर हम अक्सर, जैसे मैंने पहले बताया, अक्सर तिब्बे इकराम इसकी तशख़ीस नहीं कर पाते कि आया ये बलगमी खांसी है या खुश्क खांसी है, और डॉक्टर हज़रात भी बस मरीज़ की सिम्टम देखे और इलाज कर दिया। असूली तौर पे तो हमें देखना चाहिए कि बच्चों को जब ये 3 अलामत सामने आ रही हैं कि आँखें भी सुर्ख हो रही हैं, उनके नाक से पानी बह रहा है, उनकी आंखों से पानी बह रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, तो पहले ये पूछना चाहिए कि घर के अंदर किसी बच्चे को या बड़े को काली खांसी तो नहीं है। अगर इस बात की तस्दीक हो जाए तो फिर हमें फ़ौरी तौर पे इलाज जो करना है वो काली खांसी का करना होगा। लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है, अतीबा इकराम भी इसको आम खांसी समझते हैं और इस रतूबत को खुश्क करने की अद्वियात देती हैं, जिसमें खुश्क और सर्द मिजाज की अद्वियात होती हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि ये रतूबत बहुत जल्द गाढ़ी हो जाती है, जम जाती है, जिसके बाद मरीज़ को जो 2 हफ्तों के बाद काली खांसी का अटैक होने दे, वो 2 से 3 दिन के अंदर जो वही जो है वो काली खांसी के जो बैक्टीरिया है वो अपने मराहिल को पूरा कर लेता है और मरीज़ को काली खांसी के शदीद अटैक होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब हमें ये अलामात नज़र आएँ, बच्चा हो या बड़ा हो, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही हों, जिसकी आंखों से पानी बह रहा हो, जिसके जो है वो हल्का हल्का बुखार हो रहा हो और उसको साथ खांसी की भी अटैक हो रही हो, तो उसमें पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए कि आया ये काली खांसी है या आम खांसी है। और अगर जब हमें ये पता चल जाए कि ये काली खांसी ही है, क्योंकि ये वैसे तो होती नहीं है, ये सिर्फ मुतअद्दी मर्ज़ है और एक से दूसरे को होती है, और इसकी हिस्ट्री और शवाहिद होती हैं कि घर के अंदर या ये बच्चा या बड़ा किसी ऐसी जगह गया था जहाँ पर काली खांसी का मरीज़ था, तो इस वजह से उसको काली खांसी हो ही रही है। तो फिर काली खांसी का हमें इलाज करना चाहिए, और तिब के अंदर इसका बड़ा ही कमाल का इलाज है, वो आपके घर के अंदर भी मौजूद है। वो क्या है कि सुर्ख मिर्चें हर घर के अंदर मौजूद होती हैं। साबित सुर्ख मिर्चें लेनी है, उसे तवे पे आपने जला लेना है, यानी उसके ऊपर पहले आपने प्याला, कोई मिट्टी का प्याला आपके पास हो, वो ऊंधा रख दें और चूल्हे के ऊपर जो आपने मिर्चें रखी थी अब उसके नीचे आग लगा दें। तो ये जैसे चूल्हा गर्म होगा, मिर्चें ऐसे से जलना शुरू हो जाएंगी, और उसकी वजह से जो बाकी बच्चों को, लोगों को जो छींकें आते हैं वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि उसके ऊपर आपने प्याला जो रखा होता है। जब आप देखें कि ये मिर्चें जल के स्याह हो गई हैं, अब आप इसे तवे से उतार लीजिए, इसे पाउडर कर लीजिए और इसमें 3 हिस्सा जो वो शहद मिला लीजिए, और ये दवा जो है आप बच्चे को दिन में 4 से 5 मरतबा, जैसे ही खांसी की थोड़ी सी शिकायत होती है उसे उंगली के साथ चटा लीजिएगा। और बड़े जो लोग हैं वो तकरीबन 2 ग्राम की मिकदार में दिन में 4 दफ़ा जो है वो चाट लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है ख़िज़ा। जब तक हम बच्चे के और बड़े की ख़िज़ा को तब्दील नहीं करेंगे, काली खांसी जो है वो ठीक नहीं होती या वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। दोस्तों, आम तौर पे कहा जाता है कि काली खांसी का तुर्श चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, खट्टी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, इससे खांसी बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैंने बच्चों को कभी दवा भी नहीं दी जिनको काली खांसी होती है, सिर्फ उनकी ख़िज़ाओं को बदल देता हूँ और बड़े लोगों के ख़िज़ा को भी बदल देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपने इसके बाद रोटी जो है वो या तो अचार से खा लें आप, या पकौड़े वगैरह से खा लें, दही भल्ले से खा लें, या किसी भी खट्टी चीज़ के इस्तेमाल कीजिएगा। जूं बच्चा खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करता है या बड़ा इस्तेमाल करता है, 2 से 3 दिन के अंदर खांसी ठीक हो जाती है। मुझसे अक्सर वालिदैन यही सवाल करते हैं, सर बच्चे को तो खांसी हो रही है, फिर आप खट्टी चीज़ें बता रहे हैं, इससे खांसी और बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये मेरा बारहा का तजर्बा है कि काली खांसी के अंदर खट्टी चीज़ें ही मुफीद होती हैं। इससे बच्चे की काली खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, बड़ों की खांसी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आप इसे बिल्कुल ना घबराएं, इससे मेरा प्रैक्टिकल देखिए, मेरा बारहा का प्रैक्टिकल है। इसकी बेस के ऊपर जिन बच्चों को जब बड़ों को काली खांसी होती है, उन्हें ख़िज़ा के तौर पर दही भल्ले दे सकते हैं, अचार दे सकते हैं,
آپ انہیں پکوڑے سموسے دے سکتے ہیں، یا اور بھی کوئی تو جیسے املی ہے، آلو بخارا ہے، اس کی چٹنی دیجئے۔ جب بھی کھٹی چیزوں کو استعمال کروائیں گے بچہ اتنا ہی جلدی ٹھیک ہوتا چلے جائے گا، اور 2 سے 3 دن کے اندر انشاءاللہ یہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر دوا دینے کی ضرورت ہے تو جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، کالی مرچ جو ہے، جو سرخ مرچ جو ہے جسے جلا دیا گیا ہو، اس کے اندر شہد مکس کر کے رکھیں، چھوٹوں کو ایک پوٹے کے اوپر لگا کے دن میں 4 دفعہ چٹا دیجئے، اور بڑوں کو جو ہے وہ 2 سے 3 گرام جو ہے وہ دن میں 4 دفعہ چٹا دیجئے گا، تو انشاءاللہ یہ کالی کھانسی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بے شک یہ ایک بیکٹیریا کا مرض ہے، بے شک اس طرح بیکٹیریا کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے، لیکن طب یہ کہتے ہیں کہ آپ بیکٹیریا کو وہ ماحول ہی نہ دیں جس کے اندر اس نے ملٹی پلائی ہونا ہوتا ہے، جس میں اس نے اپنی تعداد کو بڑھانا ہوتا ہے، جس سے اس نے شدت پیدا ہونی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ خشک اور سرد جو ہے ماحول ہے، اس کے اندر یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے، لیکن جب ہم خشک اور گرم خزاں مریضوں کو دیتے ہیں اور ایسی ادویات دیتے ہیں تو اس سے اس کو ماحول ہی وہ نہیں ملتا جس کے اندر یہ اپنی تعداد کو بڑھا سکے، بلکہ میں یوں کہوں یہ جو ترش غذائیں ہیں یا جو سرخ مرچ کا جو صفو اب میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، یہ دراصل مریض کے اندر اس بیکٹیریا کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر دیتا ہے، امیونٹی پیدا کرتا ہے، اور اس کا اپنا نظام اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ اس بیکٹیریا کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کر لیتا ہے اور بہت جلدی ان بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے، جس سے یہ مرض مستقل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ دوبارہ مرض اس بچے کو ہوتا بھی نہیں ہے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور، پاکستان۔